میڈیا نے باقاعدہ پریشرائز کیا پاکستان کو کیا آپ بالکل تو مانوی اعتبار سے ان کی ایسے بلے بلے ہو گئی مکہ مدینہ کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے معاشی بلے بلے ہو گئی، انسانی جو عالمی ضمیر ہے اس کو جگانے کے لیے بھی، اور خود وفد کو تو اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا نا اس نے نیتن یاہو نے، اس نے بعد میں کہا کہ مجھے وہ باقاعدہ بریف کرتے رہے اس پہ، یعنی یہ واقعاً توہین تھی کہ آپ مذاکرات کے دوران ملک کا نائب صدر جو وہ پورا بریف کر رہا ہے جبکہ مذاکرات کے درمیان وہ انوائٹڈ پرسن ہی نہیں ہے۔ ان کا شاہی فرمان آیا کہ جناب میں تو ایرانی جہاز روکوں گا، ایرانی کہتے بھائی تم کون ہو، ساری دنیا کے جہاز گزریں گے ہمارا جہاز نہیں گزرے گا۔ یہ ابنۂ حرمت کا جب انہوں نے محاصرہ کیا سعودی عرب نے باقاعدہ کہا ان کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کہتا کہ اگر ہم نے اب بند کیا تو جنو انس مل کے نکل۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ پر بش ہوتا، کلنٹن ہوتا، اوباما ہوتا تو یہ جنگ بہت پیچیدہ ہو جاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارا پچھلا چینل جو ہے وہ یوٹیوب نے اڑا دیا، تو نیا چینل جو ہے نا او جی پوڈ کاسٹ کے نام سے ہے، آپ سب اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ 28 فروری کو شروع ہونے والی امریکہ اور اسرائیل نے جو مسلط کی جنگ ایران کے اوپر، آج 18 اپریل ہے، اور اتنے عرصے کے دوران تقریباً 40 دن کی جنگ جاری رہی۔ 40ویں دن جو ہے نا وہ ایک مذاکرات کی بات ہوئی، اور مذاکرات کے لیے دونوں جو فریقین ہیں امریکہ اور ایران دونوں اسلام آباد میں آئے۔ تقریباً 21 گھنٹے یا 24 گھنٹے کے قریب جاری مذاکرات جو ہے نا وہ ظاہراً جو اس وقت نظر آیا کہ وہ کسی خاص بریک تھرو پہ نہیں پہنچے، کوئی نتیجہ نہیں حاصل ہوا۔ دونوں ٹیمیں واپس اپنے اپنے علاقوں میں چلی گئیں، اور ابھی جو ڈیڈ لائن تھی سیز فائر کی کہ سیز فائر جو ہے وہ تقریباً 22 اپریل کو ختم ہو رہا ہے، بدھ کے دن تک۔ ابھی ایک نئی جو ہے نا وہ سچویشن بنتی جا رہی ہے، کبھی امریکن جو حکومت ہے اور امریکن حکومتی عہدیداران جو ہیں ان کی طرف سے بار بار بدلتے بیانات، بار بار جو ایک نئی پابندیاں کہہ لیں، نئی ڈیمانڈز کہہ لیں، آپ کہیں کہ ابنۂ ہرمز کھول دیں لیکن ہمارا جو محاصرہ ہے ابنۂ ہرمز کا ایرانی ٹینکرز کے لیے وہ جاری رہے گا، یعنی ایک عجیب طرح کی کیفیت بنائی ہوئی پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ ساری سچویشن ہے اور یہ سارا سنیریو ہے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ سفارتکاری کے میدان میں پاکستان ایک بڑے اچھے لیول پہ، اور دنیا نے اس کو سراہا بھی، اور دنیا جو ہے نا اس کی تعریف بھی کر رہی ہے۔ پاکستان کا جو کردار ہے اس کے اندر وہ بہت پازیٹیو لیا بھی جا رہا ہے۔ یہ سارا سنیریو ہے۔ اس جنگ مستقبل کیا ہونے والا ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یا جنگ دوبارہ جو ہے نا وہ شروع ہونے والی ہے، کیا سوچا جا رہا ہے طرفین سے، اور پاکستان کا اس میں مستقبل میں آنے والے دنوں میں کیا کردار ہوگا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید احمد اقبال رضوی صاحب، وائس چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین پاکستان کے، اور اس وقت پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا نام ہے مجلس وحدت المسلمین پاکستان، اور ایک پاکستان کے اندر پچھلے ایک دہائی میں جو تکفیریت ہے اور اس کے خلاف، اور شیعہ سنی وحدت جو ہے اس کے لیے یہ موٹو لے کے چلنے والی یہ جو تنظیم ہے اور یہ جو جماعت ہے اس وقت پاکستان کی بڑی قدآور جماعتوں کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ تو بلا تاخیر، اور چونکہ انٹرو میں نے کافی زیادہ کروا دیا، گزارش کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین آغا احمد اقبال رضوی صاحب سے۔ آغا، جو سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو میں نے تعارف کروایا ہے، تعارف میں اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ابھی بالکل چند لمحے پہلے کی خبر ہے کہ جو ایک امریکن وفد ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں کی جا رہی۔ بالآخر یہ مذاکرات ہیں، پھر مذاکرات کا جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے، پھر مذاکرات کی بات ہوتی ہے، ایک طرف سے جو ہے نا وہ باقاعدہ دھمکیاں، دباؤ اور پریشرائز کیا جاتا ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہمارے حقوق کا احترام کیا جائے۔ کسی نتیجے پہ پہنچنے والی ہے یہ بات یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر گزار ہوں آپ کا۔ دیکھیں، ایران کا انقلاب ایک ایسا انقلاب ہے کہ جو عالمی شیطانی طاقتوں کو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بنیادی طور پر اس انقلاب اور اس کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اصلی ترین ہدف ان کا جنگ یا مذاکرات ہر دو سے یہ ہے کہ ایران کے وجود کو ختم کیا جائے۔ اگر وجود ختم نہیں ہو سکتا تو اس کو جتنا وہ ویک کر سکتے ہیں اسے ویک کریں، اور ایران جو ہے وہ دنیا کے اندر
اور اس خطے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی طاقت نہ رکھتا ہو، سیاسی طاقت اس کی نہ ہو، عسکری طاقت نہ ہو، ثقافتی طاقت نہ ہو، اس کی معاشی طاقت نہ ہو، لہذا اصل ہدف یہ ہے ان کا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے جو سب سے بڑا گول اپنا بیان کیا تھا اس جنگ کے حوالے سے، وہ رجیم چینج تھا کہ وہ رجیم چینج چاہتے ہیں. اور پھر جب وہ رجیم چینج نہیں کر سکے تو انہوں نے کہا کہ میں ایران کی تہذیب کو مٹا دوں گا. ٹھیک ہے نا، یعنی جب میں اپنے ہدف میں کامیاب نہ ہو سکا تو یہ نظام ہی ختم کر دوں گا. ٹھیک ہے، یا تو حکومت ایران کی ہمارے موافق ہو، جیسے دنیا بھر کی حکومتیں اکثر جو ہیں وہ، اور مسلم ممالک تقریباً ساری جو امریکہ کے الائز ہیں یا امریکہ کی بدماشی کے مقابلے میں کوئی بغاوت نہیں کرتے، کوئی قدم بلند نہیں کرتے، سر تسلیم خام ہے ان کا. ایران کو بھی وہ اسی طرح سے چاہتے ہیں کہ اگر یا تو ایران کا اسلامی نظام ختم ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اگر اسلامی نظام رہے تو شکلی طور پر ہو، سوری طور پر ہو، بظاہر اسلامی انقلاب ہو، اسلامی نظام ہو، اور پیچھے امریکنز جو ہیں وہ ان کے پپٹس جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوں، جیسے اکثر ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور امریکہ کی منشا کے مطابق کام کرے. تو یہ جو مذاکرات ہیں، ظاہر ہے کہ جنگ میں جب وہ کامیاب نہیں ہو سکے، ایران نے ان کو ناکوں چنے چبوا دیے، گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایران کے پاس تو ابھی بڑی کیپیسٹی تھی یعنی عسکری لحاظ سے کہ وہ ابھی 1 سال بھی جنگ لڑ سکتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کیپیسٹی ختم ہو گئی، نتنیاہو کی کیپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور یہ خود صرف ایگزٹ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے. لہذا پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ آمادہ کیا، مغربی میڈیا نے باقاعدہ پریشرائز کیا پاکستان کو. کیا بالکل، تو انہوں نے آمادہ کیا، اور یہ خیر یہ بات جو ہے یعنی پاکستان کے لیے بھی بہت اچھی تھی. بالکل صحیح کہ اگرچہ کہ امریکہ کو صرف ایگزٹ ملتا ہے اس سے، یا آبرو مندانہ کو ایگزٹ ملتا ہے، لیکن اس میں پاکستان کا بہت زیادہ بھلا تھا، اور خود ایران کو بھی ریلیف تھا اس کے اندر. یعنی یہ سمجھیں گے ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں سب کا فائدہ تھا، عرب ممالک کا بھی فائدہ ہوتا، ایران کا بھی فائدہ ہوتا، اور امریکہ کو بھی صرف ایگزٹ ملتا، اور پاکستان اس لحاظ سے کہ چونکہ بہرحال پاکستان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ جنگ کا حصہ بنے، اور ایران جب ریٹیلیٹ کرتا ہے عرب ممالک کے امریکی اڈوں کو، تو بہت زیادہ پریشر تھا کہ پاکستان جو ہے اس معاہدے کے تحت، جو ایک مجہول سا معاہدہ ہے جو پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ہوا، جس کا کوئی بھی جو ہے نا آپ کو اس کی جو ڈیٹیلز نہیں ہے، نہ ہمارے پولیٹیشنز کو پتہ ہے، نہ حکومت کو پتہ ہے، نہ ہمارے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو پتہ ہے، نہ سینٹ کو پتہ ہے، کسی کو بھی اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ. بہرحال جیسے بھی وہ معاہدہ، بہرحال اس کے تحت پاکستان کو جو ہے وہ سعودیہ کا پریشر ہے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو. تو بہرحال پاکستان کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے. پاکستان کسی طور پر بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. خود پاکستان کی 25 کروڑ عوام سب کے سب ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، پولیٹیشین سارے ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہماری فوج کے اکثر جوان جو ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے آسان نہیں تھا، اور بہترین ہمارے لیے یہ عمل ثابت ہوا مذاکرات کا کہ پاکستان مذاکراتی عمل کو انجام دے، اور اس سے سب کو ریلیف ملے، اور پاکستان کو بھی ایک ایگزٹ ملے. اس سے پاکستان قابل قبول تھا طرفین کے لیے. تو اس میں یعنی ایران نے بھی، آپ دیکھیں، پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا. خیر ہم مذاکرات پہ آتے ہیں. تو یہ دراصل مذاکرات کا جو پیچھے سارا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ جنگ میں وہ لوگ جیت نہیں سکے، تو پھر انہوں نے سیف ایگزٹ کے لیے پاکستان کو کہا، اور اس کے بعد جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ رہبر تو ہمیشہ مذاکرات کے مخالف رہے امریکہ کے ساتھ. یعنی وہ کہتے ہیں دیکھیں مذاکرات ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ جو آنیسٹلی آپ کے ساتھ ایک مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک قوت یا ایک ملک جو آپ کے اوپر دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے آپ کے اوپر اپنی چیزوں کو امپوز کرنا چاہے، تو آپ اس سے کس بات کے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ اس سے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے. مذاکرات تو یہ تو پھر وہی ہے کہ جیسے وہ دوسرے وینزویلا کے صدر کو اس نے اٹھا لیا، تو جناب وہ کہتا ہے جناب یہ کیا ہے
کون سا تھا وہ علاقہ جی یہ میرا ہو گیا, گرین لینڈ ہے ابھی کیوبا دنیا, ہاں ابھی کیوبا کے بارے میں کہہ رہا ہے. تو یعنی اگر اس طرح سے وہ ایران کے ساتھ بیہیو کرے تو رہبر نے اس کو رد کیا کہ ہم مذاکرات کے مخالف نہیں, ہم سب سے مذاکرات کر سکتے ہیں, امریکہ سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن برابری کی بنیاد. اگر آپ ہم پر دھونس اور دھاندلی جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کرو ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہاں پر بھی آپ نے, ابھی دنیا نے سب نے دیکھ لیا, پہلے بھی مذاکرات ہوئے, ٹھیک ہے, مذاکرات کے دوران وہ جو 12 روزہ جنگ ہوئی انہوں نے حملہ کیا, ٹھیک ہے. ابھی بھی بالکل آپ دیکھیں ساری دنیا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے اسی طرح سے کیا, مذاکرات ہو رہے تھے اور انہوں نے حملہ کیا. اور ابھی بھی جو مذاکرات کے لیے بلایا گیا ایرانیوں کو, ایرانی بہت زیادہ کانشیس ہیں, ایرانی بہت زیادہ ہوشیار ہیں اس حوالے سے, ان کے پاس 47 سال کا تجربہ ہے. امریکنز کے ساتھ کوئی نئی ان کے جو برخورد ہے نا, کوئی نئی برخورد نہیں ہے. لہٰذا وہ انقلاب سے پہلے سے لے کے انقلاب کے دوران اور انقلاب کے بعد سارا ان کو پتہ ہے کہ امریکنز کا مزاج کیا ہے, سوچتے کیسے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے, وہ ان کی کیلکولیشنز کس طرح کی ہوتی ہیں. ایرانی ایچ اینڈ ایوری تھنگ جانتے ہیں, جبکہ خود امریکنز جو ہے نا وہ ایرانیوں کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا ایرانی امریکنز اور صہیونیوں کے بارے میں جانتے, ٹھیک ہے نا. تو مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ لوگ جب آئے ہیں تو وہ آپ دیکھیں کہ جب ایرانی وہاں سے چلے ہیں تو یہ ایک تدبیر ہے لوگوں کی معنویت کو زندہ رکھنے کی کہ جہاز میں باقاعدہ ان بچیوں کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں, معصوم بچیوں کی, کہ جو مناب میں شہید ہوئیں. انسانی جو عالمی ضمیر ہے اس کو جگانے کے لیے بھی, اور خود وفد کو بیدار رکھنے کے لیے کہ بھئی تم کس لیے جا رہے ہو, تم تو ان کا نمائندہ بن کے جا رہے ہیں, معصوم بچیوں کی, ٹھیک ہے نا. تو وہ اس جذبے کے ساتھ, اس روحیے کے ساتھ یہ وفد جو ہے وہ آ رہا ہے, اور یہ شہیدوں کے وارث وفد ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک طرح سے ایک زخمی دل کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا. سارے کے سارے جتنے لوگ تھے سب یعنی واقعاً ایک بڑی عظیم شخصیات تھیں, پڑھے لکھے لوگ تھے, انقلاب سے ان کا بہت گہرا رشتہ رہا ہے اور تاریخ ہے ان کی. وہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے 2 تو اسرائیلی نمائندے تھے اور ایک جو ہے وہ جناب کیا نام تھا اس کا, ان کا وزیر اعظم کیا ہے, جے ڈی وینس تھا, نائب صدر جے ڈی وینس صاحب تھے. اور ادھر سے یہ 2 جو ہیں, ایک تو داماد اور دوسرا, یہ دونوں جو ہیں وہ اسرائیل کے نمائندے, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس جذبے کے ساتھ, اس ویژن کے ساتھ آ کے نہیں بیٹھے تھے. بس اس پہ جلتی پہ تیل کا کام کیا نا اس نے, نیتن یاہو نے. اس نے بعد میں کہا کہ مجھے وہ باقاعدہ بریف کرتے رہے اس پہ, یعنی یہ واقعاً توہین تھی کہ اب مذاکرات کے دوران ملک کا نائب صدر جو وہ پورا بریف کر رہا ہے, جبکہ مذاکرات کے درمیان وہ انوائٹڈ پرسن ہی نہیں ہے, وہ اس میں وہ ہے نہیں, لیکن اس کو بریف کیا جا رہا ہے. بالکل ایسے وہ بار بار ایرانیوں کی طرف سے جو آ رہا نا کہ یعنی امریکنز خود اس کو ڈیسائیڈ کریں کہ آیا وہ جو سچویشنز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ امریکہ فرسٹ ہے یا اسرائیل فرسٹ ہے, یعنی کالی باغ کی طرف سے بار بار اس کو جو ہے وہ. تو بہرحال وہ تو یہ کہ بہرحال یہ ایرانیوں کو اندازہ تھا کہ امریکنز کیا کریں گے, پھر دھوکہ دیں گے. لیکن دیکھیں مذاکرات خود رہبر کے زمانے میں بھی جب یہ بات ہوئی تو ایک طرح سے رہبر اجازت بھی دیتے ہیں, ایک طرف ان کو ہوشیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سمجھاتے ہیں کہ دیکھو وہ آپ کو دھوکہ دیں گے, لیکن دوسری طرف رہبر تھوڑا سا اجازت بھی رہبر نے بعض اس میں دی تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو. اپنے لوگوں کے اوپر بھی جو کہتے ہیں جی بس یہ تو ایرانی جنگ لڑتے رہتے ہیں, ہماری حکومت جنگ لڑتی رہتی ہے, دوسرا دنیا کے اوپر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ ایرانی مذاکرات چاہتے ہیں, ایرانی بات چیت چاہتے ہیں. یہ امریکہ اور اسرائیل اور یہ اس طرح کی خبیث قوتیں ہیں کہ جو مذاکرات نہیں چاہتی, بات چیت نہیں چاہتی, صرف بدماشی چاہتی ہیں, ٹھیک ہے. مذاکرات میں بھی اپنی بات صرف جو امپوز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے حجت تمام کی ہے ایران نے. اور ظاہر ہے کہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان باقاعدہ موجود ہے اس حوالے سے, مذاکرات کے حوالے سے, کہ اگر دشمن جو ہے وہ امن چاہتا ہو تو تم امن کی طرف جاؤ اگر اس میں اللہ کی رضا ہو, ٹھیک ہے نا. اگر قوم کی بھلائی ہے, اللہ کی رضا ہے, تو تم امن کی طرف جاؤ, چونکہ اس میں قوم کے لیے فائدہ ہے, عوام کو ریلیف ملے گا, تمہارے لشکر کو ریلیف ملے گا, جانوں کی بچت ہوگی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ امن تمہارا ان کے ساتھ ہو جائے, معاہدہ ہو جائے, تو ہوشیار رہو
کہیں ایسا نہ ہو اس امن کے ذریعے سے یا اس صلح کے ذریعے سے دشمن تمہیں غفلت میں رکھ کے تم پر ایک نیا حملہ نہ کرے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ آپ کو امن کے لیے بلاتے ہیں تو آپ امن کے لیے جاؤ ضرور لیکن ہوشیار ہو. تو ایرانی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت زیادہ ہوشیار ہیں. پھر آپ دیکھیں ابھی بھی یعنی آج تلک ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مختلف ٹویٹس آ رہے ہیں مسلسل, جو وہ کبھی کچھ بیان دیتا ہے کبھی کچھ بیان دیتا ہے. ہمارے جناب فیلڈ مارشل صاحب وہاں پہنچے ہوئے تھے, 3 دن کا ان کا دورہ تھا. محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ صاحب وہاں پر تھے. ابھی اسی مسئلے پہ گئے ہوئے تھے کہ بھی کسی طرح سے یہ امن معاہدہ جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے اور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو. اور ظاہر کوئی نہ کوئی پیغام جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے وہ لے کر گئے ہوئے تھے وہاں پہ. لیکن ان تمام صورتحال میں آپ نے دیکھا کہ ابھی وفد وہاں پر ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا بیانات دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب وہ وفد آتا ہے تو اس کے بعد 1000 جھوٹ اور 1000 خلاف ورزیاں جو باتیں ہو چکی ہیں ان کی. اور بہت سارے صحافیوں نے تو حتیٰ بڑے بڑے صحافیوں نے حامد میر جیسے اور دیگر لوگوں نے تو یہ کہا کہ بھئی معاہدہ تو تقریباً ہو چکا تھا اور سائن ہونے تھے. ایک آدھ مسئلے پہ کوئی بات تھی لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا پیغام آیا کہ آپ لوگ اٹھ جائیں. تو وہ اثناء مذاکرات سے ان کی ٹیم جو ہے امریکنس کی ٹیم جو ہے وہ اٹھ گئی. ٹھیک ہے. تو مسئلہ ابھی بھی اب یہ تجزیے یہی ہو رہے ہیں دنیا بھر میں کہ امریکہ جو ہے وہ بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. شاید کوئی بہت بڑی جنگ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دوبارہ وہ اپنی فوجوں کو منظم کر رہے ہیں. اور اس دوران ظاہر ایران بھی اپنی فوجوں کو اس نے منظم کیا, اپنی چیزوں کو اس نے دوبارہ سے میزائل رینج جو ہے اس نے مزید بڑھائی ہے اپنی اور چیزوں کو بڑا ایفیشینٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی مذاکرات پر آپ جو ہیں وہ اطمینان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اور یہ ساری دنیا کے آنکھوں کے سامنے ہے کہ وہ کسی چیز کے اوپر قائم نہیں ہے, اپنی کسی بات کے اوپر بھی قائم نہیں ہے. یعنی اگلے گھنٹے میں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے طے کیا ہوا. تو اب دیکھ لیں ابنۂ ہرمز کا مسئلہ, اسی طرح سے ابنۂ ہرمز جو ہے انہوں نے مثلا ایرانیوں نے جو ہے جیسچر کے طور پہ جو ہے وہ کھول دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور پاکستان اس میں اس کا ایک رول ہے. لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے پاکستان کا ایک رول ہے. شیخ نعیم قاسم نے آپ دیکھیں باقاعدہ شکریہ ادا کیا پاکستان کا. تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ پاکستان کو اللہ نے بہرحال ایک رول جو ہے وہ عطا کیا. تو لیکن آپ دیکھیں کہ ابنۂ ہرمز کھولا گیا لیکن 1-2 گھنٹے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد ہی جو دوبارہ سے بند کر دیا گیا. کس وجہ سے کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا شاہی فرمان آیا کہ جناب میں تو ایرانی جہاز روکوں گا. ایرانی کہتے ہیں بھئی تم کون ہو, ساری دنیا کے جہاز گزریں گے ہمارا جہاز نہیں گزرے گا ہماری جگہ سے. ٹھیک ہے نا, ہماری جگہ سے, تو تم ہو کون بھائی. تو ایرانیوں نے سب کے لیے بند کر دیا. تو ابھی اس طرح کی بے وقوفیاں جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی جگہ پر بش ہوتا, کلنٹن ہوتا, اوباما ہوتا تو یہ جنگ بہت پیچیدہ ہو جاتی. ٹھیک ہے. ایرانیوں کے لیے جنگ لڑنا بہت مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو منافقانہ چہرہ تھا نا, پولیٹکس, منافقانہ ڈپلومیسی تھی, منافقانہ جنگیں تھیں ان کی. ان کا تو ظاہر ہوتا تھا کہتے جی ہم تو ڈیموکریسی کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو حقوق نسواں کے لیے جا رہے ہیں, ہم تو جناب کیا ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے. اور وہ صدام کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا کہا جناب ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. وہ یہ نعرے لگا کے جاتے تھے. یہ بیوقوف اتنا زبردست ہے کہ بھائی میں تو تیل لینے جا رہا ہوں, بس مجھے کوئی ہیومن رائٹس کسی چیز کی پرواہ نہیں, مجھے تیل چاہیے, مجھے منرلز چاہیے, مجھے قبضہ چاہیے بس. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لحاظ سے یعنی یہ ہمارے لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ اس کے اندر منافقت نہیں ہے. جیسے اندر سے ویسے ہی باہر ہے, جیسے اندر خبث بھرا ہوا ہے ویسے ہی ظاہر بھی خبث ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہو گیا کہ دنیا کے سامنے امریکہ کا چہرہ کھل کے سامنے آ چکا ہے. وہ ان کی منافقت اور وہ جو پردے پڑے ہوئے تھے ڈیموکریسی کے, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس, چلڈرن رائٹس کے, وہ سارے جو ہیں وہ کیا ہو گئے, وہ ہٹ گئے. اور سب کو پتہ چل گیا کہ جتنی جنگیں امریکہ نے لڑی ہیں وہ سب انہیں مفاد کے خاطر لڑی ہیں اس نے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ٹرمپ ہے یہ پاور ہنگری مین ہے نا. ہاں. تو
یہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کسی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ سارے ہی ایسے تھے, سب ایسے. ٹرمپ نے شو کر دیا کہ بھئی ہم ایسے ہیں, باقی سب ذرا پردے کے پیچھے ہوتے تھے, اس نے اپنے آپ کو شو کر دیا. ان کے ساتھ جنگیں مشکل ہوتی تھیں, لیکن اس کے ساتھ جنگ اس لحاظ سے بڑی آسان. اتنا عرصہ 20 سال تقریباً آپ عراق کے اندر, 2003 سے اگر ابھی 23 سال ہو گئے, یعنی ابھی تک کوئی آپ سوال نہیں کرتا کہ آپ کیوں اتنا عرصہ, سوائے چند ایک لوگوں کے یا جو مجھے تو یاد نہیں آتا کہ انہوں نے جنگ بند کی عراق میں اور لاکھوں لوگوں کو مارا, ملک تہس نہس کر دیا, انفراسٹرکچر تباہ کر دیا انہوں نے, وہاں کے آثار قدیمہ انہوں نے مٹا کے رکھ دیے, چوری کر کے لے گئے. لیکن انہوں نے آخر میں صرف یہ کہا کہ جی وہ تو غلطی ہو گئی ہم سے, ہم تو سمجھتے ہیں یہاں پہ جو ہے یہ خطرناک ہتھیار موجود ہیں, لیکن مجھے یاد نہیں آتا کہ انہوں نے کہیں سوری کیا. عالمی رائے عامہ میں کوئی ارتاش بھی نہیں پیدا ہوا, عالمی رائے کچھ بھی نہیں. لیکن ابھی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ وہ جو ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق پیدا کیا. ابھی یہاں پہ خود نیو یارک کے اندر وائٹ ہاؤس کے سامنے نو کنگز کے نام سے ریلیز نکلتی ہیں, امریکن سینیٹرز اس کو لیڈ کر رہے تھے, برنی سینڈرز. ابھی امریکن کانگریس کے اندر انہوں نے بل پیش کیا کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی مدد بند کرے دفاعی, تو وہ تقریباً 1-2 ووٹوں سے وہ ڈیفیٹ ہوئی. لیکن اسی طرف دوبارہ آتے ہیں سینیریو کی طرف. ابھی ایران نے اپنا ہرمز کو کھولا اور تھوڑی دیر کے بعد نا وہ سپاہ کی طرف سے جو ان کا آفیشیل چینل ہے اس کی طرف سے آیا کہ ان شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا ہرمز کھلی ہے. پھر کچھ گھنٹے گزرتے ہیں تو اعلان ہوتا ہے کہ جی اپنا ہرمز بند کر دی گئی اور جو ٹینکرز ہیں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. یہاں پہ پاکستان کے اندر کچھ صحافی حضرات جو ہے نا یہ ایک پرسیپشن پھیلا رہے ہیں کہ ایران کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اور جو ان کے سیاسی لوگ ہیں یا ڈپلومیٹک لوگ ہیں ان کے درمیان ایک خلیج اور ایک فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. اور عوام بھی تقریباً میں آج کافی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اور نیچے کمنٹس بھی دیکھ رہا تھا لوگوں کے, لوگ واقعی مشوش ہیں کہ وہ جو سیاسی قوتیں ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہیں اور دوسری طرف جو سیکیورٹی فورسز ہیں خاص کر IRGC جو ہے وہ پورے سسٹم کو ہائی جیک, چونکہ جو سپریم لیڈر ہیں وہ تو اس وقت منظر عام پہ نہیں ہے, لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو پیغامات آ رہے ہیں وہ بھی حقیقی ہیں یا نہیں ہیں, مینوپولیٹڈ ہیں کیا ہے, کیونکہ وہ خود تو سامنے نہیں ہے. جو بھی ان کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہ کیا جاتا ہے, لیکن وہ جو IRGC ہے وہ پورے سسٹم کو ہینڈ اوور کا بلکہ کیا اس کو کہتے ہیں کیپچر کرنا چاہتی ہے. یہ جو ڈپلومیٹک لوگ ہیں ان کو سائڈ پہ کرنا چاہتی ہے, لہٰذا اسی وجہ سے ان کی کوئی بات جو ہے نا وہ مانی نہیں جا رہی. یہ آیا یہ ٹھیک ہے ایران کے سسٹم کو دیکھتے ہوئے, چونکہ آپ فگر صاحب وہاں پہ رہے, آیا اتنا بڑا خلا پیدا ہو سکتا ہے سیکورٹی فورسز اور ان کے درمیان؟ دیکھیں میں افسوس کروں کہ سیکیورٹی فورسز جتنے بھی ہیں, سپاہ ہے اور آپ کی فوج ہے, وہاں پہ جتنے بھی پولیس ہے, یہ سب کے سب ولی فقیہ کے انڈر ہے, سپریم لیڈر کے انڈر. وہ ان کے کمانڈر ان چیف ہیں, سپریم لیڈر وہ ہیں ان کے. لہٰذا وہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کر سکتے جو سپریم لیڈر کی مرضی کے بغیر ہو. ٹھیک ہے. لہٰذا ان کے چیف جو ہیں, کمانڈر چیف جو ہیں, وہ رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ مجتبیٰ خامنہئی. ٹھیک ہے. لہٰذا ایران میں اس وقت سپاہ ہو یا فوج ہو یا پولیس ہو, کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتی جو رہبر کی مرضی کے بغیر ہو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور کانسٹیٹیوشنل ہے. جی کانسٹیٹیوشنل ہے. دوسرا یہ کہ رہبر جو ہے وہ خود موجودہ حکومت یعنی پزشکیان کی جو حکومت ہے اس کی پوری کابینہ جو ہے وہ بالکل الائن ہے اس وقت رہبر معظم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے کوئی آپس میں ایسی اختلافی کیفیت نہیں. ہاں ہو سکتا ہے کسی کی ذاتی رائے ہو, لیکن وہاں پہ بھی ایران میں بھی مختلف سیاسی جو ہے پارٹیز ہیں, لیفٹسٹ ہیں اور مثلا رائٹسٹ ہیں, مختلف رجحانات کے لوگ موجود ہیں. اور ایران بھی ایک حسن ہے کہ جب ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جن کے اپنے اپنے جو ہیں وہ رجحانات ہوتے ہیں. تو ایران کے اندر بھی بہت زیادہ یہ چیزیں رہی ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پزشکیان صاحب کی جو حکومت ہے وہ بہت زیادہ الائن ہے, بہت زیادہ رہبر شہید سے بھی بہت زیادہ کلوز تھی, اور ظاہر ہے کہ اس وقت موجودہ جو رہبر ہیں آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی ان کے ساتھ بھی بہت زیادہ کلوز ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے بھی اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اڑائی جاتی رہی ہیں, لیکن سپاہ کے خلاف ہمیشہ سے پروپیگنڈا رہا ہے, چونکہ جو مین فورس ہے اس وقت انقلاب کی, گارڈ جسے آپ کہہ لیں, محافظ کہہ لیں,
وہ اوائل انقلاب سے لے کے آج تک وہ ہمیشہ سپاہ رہی ہے، کلیدی رول ان کا رہا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا ہمیشہ اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا جو ہے وہ جاری رہا ہے. اسی طرح سے رہبریت کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا رہا ہے. تو جو بھی کلیدی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے. تو جو ایک چھوٹا سا بھی رائے کا اختلاف ہو تو اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے جو ہے بیان کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے جیسے کہ اس وقت بیان کی. پھر جو سپریم سیکیورٹی کونسل ہے بلاخر ملک کے جو اجتماعی مفاد کے فیصلے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ طے ہوتے ہیں. وہاں پہ تقریباً سب یعنی حکومتوں کی طرف سے بھی نمائندے موجود ہیں، خود مختلف جو نہاد یا مختلف ادارے ہیں ان کے افراد بھی موجود ہیں وہاں پہ. تو بلاخر وہیں پہ فیصلہ ہوگا مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، اب ہرمز کھولنی ہے نہیں کھولنی. اس سارے جو ہے سینیریو میں جب یہ وار شروع ہوتی ہے تو ہم اس کو اکیلے نہیں دیکھ سکتے جب تک ہم اس کو وہ پورا جو ایک محور ہے ایکسس ہے پورا جو ہے نا وہ اب اس میں الائن کر لیں. عراق ہے، یمن ہے یا لبنان کے اندر جو ہے نا وہ کتنا ایک رول تھا ان کا اس پورے سینیریو کے اندر، یعنی خود امریکہ کا اس حد تک آ جانا کہ بھائی یہ جنگ بند کروائیں. بلاخر جب وہ جنگ بندی ہو رہی ہے تو ایران کی طرف سے جو آفیشیلی پیغامات آ رہے ہیں تو ان میں سب کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. ابھی تو صرف ابنا ہرمز بند ہے، اگر کل کو خدا نہ خواستہ کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے باب المندب بھی بند کر دیا جاتا ہے. اور وہ آج تو ایک یمنی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے اب بند کیا تو جن و انس مل کے کھلوا سکتے ہیں اس کو. تو ان سب کا کردار اور پھر آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ اگر سینیریو مزید کسی کانفلکٹ کی طرف جاتا ہے تو کیا سچویشن ہوگی. یا دیکھیے ایران جو ہے نا وہ تو اس وقت آل آؤٹ جنگ کی طرف جا رہا ہے اور ایران ذہنی طور پہ آمادہ ہے کہ وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ مذاکرات کار جو یہاں پر آئے تھے غالباف جب واپس گئے، آپ ان کا بیان آپ دیکھیں، اس کی باڈی لینگویج دیکھیں، اس کے جملے آپ دیکھیں، اتنے اسٹرانگ ہے کہ کسی کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے کہ ایرانی نیچے نہیں آنے والے. ٹھیک ہے، ایران اپنے موقف پر قائم رہے گا. لہٰذا ایران یہ جنگ لڑے گا اور آبنہ ہرمز کو نہیں چھوڑے گا، اور آبنہ ہرمز کو دنیا کی کوئی طاقت ایرانیوں سے نہیں لے سکتی. ٹھیک ہے، یہ سب کو اس بات کا علم ہے. اور امریکہ جو ہے اس وقت پھنس چکا ہے چاروں طرف سے. عالمی رائے عامہ اس کے حق میں نہیں ہے، یورپی یونین اس کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، برطانیہ نے اس کو جواب دے دیا، فرانس نے اس کو جواب دے دیا، اٹلی نے اس کو جواب دے دیا، اسپین نے اس کو جواب دے دیا. ہنگری میں تو اور برا ہو گیا ان کے ساتھ وہ جو ان کو آپ نے دیکھا. تو اس وقت دنیا میں جو ہے نا وہ عرب دنیا بھی اس طرح سے وہ بھی ایک گم و گو کی کیفیت میں اس وقت ہے. یہ ابنا ہرمز کا جب انہوں نے محاصرہ کیا سعودی عرب نے باقاعدہ کہا ان کو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے صدارتی سطح پہ، لیکن جب اس کی طرف سے ابھی وہ ان کے جو وزیر خارجہ نے انہوں نے کہا کہ آئندہ یعنی ہم اپنے فیصلے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ کریں گے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ہوگا ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. اور یہ واضح اشارہ تھا کہ اب جو ہے نا وہ جب آپ ہمارے مفاد کو نہیں دیکھتے تو ہم بھی آئندہ پھر نہیں دیکھیں. بالکل، عرب بھی فاصلے پر آ رہے ہیں اور عربوں کو حقیقت کا ادراک ہو رہا ہے، ہوا نہیں ہے ابھی، ہو رہا ہے کہ امریکہ ہی سب کچھ نہیں، امریکہ خدا نہیں ہے. یہ ہمارے عرب مسلمانوں کو آہستہ آہستہ باور ہو رہا ہے کہ امریکہ خدا نہیں ہے، سیونزم خدا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا ایران نے جو پٹائی لگائی ہے عرب ممالک میں، ان امریکی اڈوں کو اڑا کے رکھ دیا، سب ناکارہ ہو گئے. تو ان کو پتہ چل گیا کہ امریکہ جو اپنا دفاع نہ کر سکے وہ ہمارا کیا دفاع کرے گا. اور امریکہ کے لیے اسرائیل ان کو زیادہ عزیز ہے، عرب ممالک عزیز نہیں ہیں، ان کے اپنے الائز جو ہیں وہ عزیز نہیں ہیں. یہاں سے انٹرسیپٹرز جو ہے نا وہ پہنچا دی. اسکاٹ ریٹر نے بڑی خوبصورت کہا کہ امریکہ کا کوئی الائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، امریکہ کے امریکن الائز ہیں گلف کے اندر، امریکہ کا کوئی الائی نہیں. ٹھیک ہے، امریکہ کے سارے غلام ہوتے ہیں، وہ سب سے کام کرواتا ہے. اور یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا بھائی کہ یہ گائے ہے، دودھ جتنا اس سے نکال سکتے ہو. ابھی لاسٹ ٹائم تو وہ بہت ہی اس نے وہ بہرحال بےہودگی کر دی، یعنی وہ فرسٹریشن تھی کہ یعنی پورے پریشر کے باوجود خود یہ نہیں. لیکن ان کی غیرت کہاں چلے گئی؟ آپ کے ساتھ اتنی بڑی آپ کو گالی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ ایک جملہ تک اس کے رسپانس میں نہیں کہتے. یہ کتنی بڑی ایک اسلامی ملک جہاں مکہ مدینہ موجود ہو، اس کے حکمران کو اس طرح سے تذلیل کرنا واقعی یہ بہت بڑی تذلیل ہے امت مسلمہ کی بھی اور
خود سعودی حکمرانوں. اگر یہ حکمران وہاں پہ سٹینڈ لیتے تو امت شاید ساتھ کھڑی ہو جاتی. بالکل کھڑی ہوتی, کیوں نہیں کھڑی ہوتی؟ ان کو یہی تو باور نہیں ہے. ان کا سارا تکیہ جو ہے یورپ اور امریکہ ان کی مشینوں کے اوپر ہے, نہ اللہ پہ تکیہ ہے, نہ مسلم اقوام کے اوپر ان کا تکیہ. صرف اگر یہ پاکستان کو کہیں نا کہ پاکستان ہماری سیکیورٹی کریں, پاکستان کی فوج ہی ان کی سیکیورٹی کرنے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا, پیسہ ان کے پاس اتنا ہے. اگر آپ مصر کو کہو, آپ ترکی کو کہو, آپ پاکستان کو کہو, یہ 2-3 ممالک کی, اگر یہ عرب ممالک کی سیکیورٹی سنبھال لیں گلف کی, تو امریکہ کی ضرورت ہی نہ رہے. لیکن یہ کبھی یہ کام نہیں کرنا چاہتے. ہمیشہ مسئلہ ان کا ہے بادشاہت کا ہے. بادشاہت سے اپنے ڈرتے ہیں کہ بھئی امریکہ جو ہے ہماری بادشاہت کو ختم کر دے گا, ہماری حکمرانی چلی جائے گی. یہ تھریٹس ان کو ہیں. بس جب ہم بات کرتے ہیں خلیجی ممالک میں امریکہ نصر و رسوخ کی, تو یہاں پہ قصوروار ہم خلیجی عوام کو نہیں کہہ سکتے. پھر یہ چند خاندان اور ان کی بادشاہت ہیں. خلیجی عوام تو ہر مسلم اقوام ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کی تربیت بھی انہیں خبیث حکمرانوں نے کی ہے اور اچھی تربیت نہیں کی. وہ بھی فلسطین کے اندر ظلم ہوتا رہا. کسی عرب ملک کے اندر آپ نے دیکھا کوئی مظاہرہ تو تک ہوا نہیں کرنے دیتے, اور نہ وہ کرتے ہیں. وہ بیچارے نہیں کر سکتے وہاں پر جو صورتحال ہے. تو وہاں پہ لیکن ان کی حکومتوں کے خلاف کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا, کوئی تحریک نہیں چلتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, فلسطین اجڑ گیا, 80,000 لوگ مارے گئے, کتنے بچے مارے گئے, 40,000 سے زیادہ بچے, عورتیں ماری گئیں, اور پانی کے لیے ترستے رہے, کھانے کے لیے ترستے رہے, رہائش کے لیے ان کا کوئی انتظام نہیں. لیکن عرب ممالک کے حکمران اور ان کی عوام بھی سوتی رہی. اگرچہ کہ ٹھیک ہے قصور حکمرانوں کا زیادہ ہے, عوام کا کم ہے, لیکن عوام بھی ذمہ دار بالآخر وہی. پھر جب آپ رفاہ میں ہوتے ہیں اور آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے, تو پھر عیاشی اور عیش پرستی میں جو ہے نا وہ پھر مشکل زندگی کا انتخاب جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. دیکھیں آج ایران جو 47 سال سے سینکشن میں تھا, ٹھیک ہے, اکیلا ساری دنیا کی سیاست دانوں سے, ساری دنیا کے ممالک سے مقابلہ کر رہا ہے. معاشی سینکشنز بھی ہیں, عسکری سینکشنز بھی ہیں, کہیں سے ہتھیار نہیں لے سکتا وہ. ٹھیک ہے, $110 بلین آپ دیکھیں ایران کے پھنسے ہوئے مختلف بینکوں کے اندر. ٹھیک ہے, خوب کہیں کسی سے وہ ڈیل نہیں کر سکتا. کوئی ملک اس سے تیل نہیں لے سکتا, تیل لے تو اس کے لیے یہ مشکلات وہ مشکلات. اب دیکھیں اتنی مشکلات کے باوجود حتیٰ آپ دیکھو پیسنجر جہاز ایروپلین جو ہے اس کے خریدنے پہ بھی پابندی ہے ایران کے. کورونا کے دوران ویکسین امپورٹ نہیں کرنے تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کتنا ظلم 47 سال انہوں نے برداشت کیا. لیکن اس 47 سالوں کے اندر اگر لیڈرشپ واقعی اگر الہی لیڈرشپ ہو, کمپیٹنٹ لیڈرشپ ہو, اپنی عوام سے مخلص لیڈرشپ ہو, تو وہ ایسے قوموں کو بناتی ہے کہ 47 سالوں میں چاروں طرف سے محاصرہ اور پابندیوں کے باوجود ایران آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا. ایران میں آج میں کسی کا تجزیہ سن رہا تھا, اس نے کمپیریزن کیا ہوا تھا, کوئی استاد ہیں ایران اور پاکستان کا, کہ ایران کا تعلیمی ریشو کیا ہے, پاکستان کا تعلیمی ریشو کیا ہے, ایران نینو ٹیکنالوجی میں کہاں ہے, پاکستان نینو ٹیکنالوجی میں کہاں ہے, ایران کی یونیورسٹیز کہاں کھڑی ہیں. آپ یقین کریں اس نے کہا کہ انقلاب سے پہلے پاکستان ایران سے آگے تھا. جی جی, ڈاکٹری کے لیے یہاں تھے لوگ, اور انقلاب کے بعد آج اصلاً ایران اور پاکستان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں رہا, اتنا فاصلہ آ گیا پوری اسلامی دنیا میں. اور پوری اسلامی دنیا, لیکن وہ پاکستان کا موازنہ کر رہے تھے کہ نینو ٹیکنالوجی میں 3رے نمبر پر ہے دنیا میں. جی جی بالکل. اور پاکستان کون سے نمبر پہ آتا ہے. یونیورسٹیز میں 500ویں نمبر پر بھی پاکستان کی یونیورسٹی 16ویں نمبر پہ دانشگاہ شریف جی وہ آتی ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزوں میں انہوں نے کمپیریزن کیا. تو یہ قوم پابندیوں کے باوجود اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی, چونکہ ان کے پاس لیڈرشپ موجود تھی, ان کے پاس حکمران جو تھے وہ اپنی قوم سے مخلص تھے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے, بہت بڑا درس ہے. میں کہتا ہوں پاکستانی قوم کسی طرح سے بھی ایرانی قوم سے پوٹینشیل کے لحاظ سے پیچھے نہیں ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, ہمارے ڈاکٹرز آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جاتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, دنیا بھر میں ان کو بلایا جاتا ہے, ہمارے اساتذہ کو دنیا بھر میں بلایا جاتا ہے. بہت زیادہ پوٹینشیل, ہمارے نوجوان اتنا پوٹینشیل رکھتے ہیں, یقین کریں اگر ہماری حکومت اور حکومتیں اگر تسلسل کے ساتھ واقعا صرف عوام کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ کریں, قوم ملک کی ترقی کی طرف اگر ان کی توجہ ہو,
اپنا مال بنانے کے بجائے لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر کوشش کریں، آپ یقین کریں، اور اپنے فیصلے خود کریں. سب سے اہم بات یہ کہ سوورنٹی کو اپنے بحال کریں، اپنے استقلال کو بحال کریں، اپنے فیصلے خود کریں، اپنی خارجہ پالیسی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق اگر بنائیں، آپ یقین کریں 10 سالوں میں پاکستان کہاں سے کہاں جائے، 10 سالوں. ٹھیک ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم یہ کام نہیں کرتے. اور ایرانی قوم نے ہمیں یہ سکھایا، بتایا کہ تمام تر مشکلات کے باوجود ایران نے مسلسل ترقی. تو میں بات کر رہا تھا اربوں کی. اب 47 سال ایک قوم جس پر سینکشنز ہوں، ایک ملک جس پر سینکشنز ہوں، آج وہ عسکری لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، سیاسی لحاظ سے کہاں کھڑا ہے، معیشتی اعتبار سے ابھی تک ایران کے اندر لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنگ ہوئی نہیں. ابھی اس دفعہ جو تنخواہیں 20% اضافے کے ساتھ میں آج خبر پڑ رہا. ٹھیک ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایران کے اندر سسٹم ہے، کوئی افراتفری نہیں مچی ہوئی، نظم و ضبط ہے، لوگ روڈوں کے اوپر ہیں، لیڈرشپ، پوری لیڈرشپ، عسکری اور سیاسی لیڈرشپ ایک ہی پہلے جھٹکے جناب اڑا ہوا دی جی. اور پورے ملک 12 روزہ جنگ میں بھی ایسے ہوا، اس رمضان جنگ کے اندر بھی اسی طرح سے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ الحمدللہ نظم ہے، ایک نظام ہے، مضبوط نظام ہے، لیڈرشپ ہے. وہاں پہ ساری دنیا حیران ہے، آج ساری دنیا ڈسکس کر رہی ہے کون سا نظام ہے. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے زیادہ تنقید ایران کے نظام پر ہوئی کہ جی یہاں ولایت فقیہ کا نظام ہے، مذہبی نظام ہے، دینی نظام ہے، جناب ملاؤں کی حکومت نہیں چل سکتی، جناب ون مین شو ہے، ولی فقیہ کی حکومت ہے. حالانکہ ڈیموکریٹک ترین نظام جو ہے وہاں ایران میں موجود ہے. میں نے مطالعہ کیا تو پتہ چلا اب تک یعنی 47 سالوں میں 35 یا 36 چھوٹے بڑے انتخابات ایران میں ہو چکے ہیں. ایک دفعہ بھی اسمبلیوں کے انتخابات ڈیلے نہیں ہوئے، ایک دفعہ بھی آپ کے پریزیڈنٹ کا انتخاب جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہوا، بلدیاتی انتخابات ڈیلے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، عراق جنگ کے دوران جو ہے وہ صدارتی انتخابات ہو گئے، جنگ کے دوران ہوتے رہے. ابھی میں کہہ رہا تھا، سن رہا تھا کہیں ایران میں کسی انتخابات کا، بلدیاتی انتخابات کا شاید اعلان ہوا ابھی شہرداری کا. تو آپ دیکھیں ایسے ڈیموکریٹک کنٹری جس میں عورتیں آزاد ہیں، عورتوں کا ریشو آپ دیکھیں، تعلیمی ریشو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اوور آل ایران کے اندر 97% تعلیمی ریشو ہے اڈلٹ خواتین. ٹھیک ہے، پاکستان میں ہے پتہ نہیں کتنا 60% بظاہر ہے. وہ استاد تجزیہ کر رہے تھے شاید یہ بن بنا کے جو ایکچوئل ہے وہ 20 سے 22%. 60% مراد کیا ہے؟ 60% خواتین کو اپنا نام لکھنا آتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایران میں آپ دیکھیں اسمبلی میں سارے لوگ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں واقعاً. یہ تو اب لوگ اسٹڈی کریں. میں تو جب ایران میں تو وہاں نوٹ کرتا تھا کہ یار ساری تقریباً پی ایچ ڈی، ہر بندہ ڈاکٹر ہے وہاں پہ، ہر بندہ ڈاکٹر. اور وہاں کا آپ کو پتا ہے، میں تو سسٹم دیکھا ہے ایران میں جو پی ایچ ڈی ہوتا ہے نا وہ واقعی پی ایچ ڈی ہوتا ہے. آپ جب اس سے گفتگو کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی ہے پی ایچ ڈی آدمی، ٹھیک ہے نا، پڑھا ہوا ہے. تو خیر میں کہہ رہا تھا کہ عربوں نے صرف اللہ نے ان کو تیل دے دیا، ٹھیک ہے نا، مکہ مدینہ دے دیا، تو مانوی اعتبار سے ان کی ایسے بلے بلے ہو گئی مکہ مدینہ کی وجہ سے، تیل کی وجہ سے معاشی بلے بلے ہو گئی. پھر وہ عیاشی میں لگ گیا. ٹھیک ہے، نہ انہوں نے پڑھا، نہ لکھا، نہ پڑھنے کا شوق ہے، نہ لٹریچر کا کوئی شوق ہے، نہ ادب کا کوئی شوق ہے، کچھ بھی. حتیٰ عربوں میں جو کبھی ادب کا شوق ہوا کرتا ہے دور جاہلیت میں، اس سے بھی ہو گئے. اب کیا ہے جی، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا. تو وہ یہ چلے یورپ کے پیچھے، ہے عرب، پہنتے وہی چپلیں اور وہی اگال اور ساری چیزیں پہنتے ہیں، ظاہری طور پہ عرب ہیں، اندر سے صہیونی اور افسوس کے ساتھ امریکن سوچ ہے ان کی، لبرل سوچ ہے ان کی. ٹھیک ہے نا، صہیونی مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے. ان کی اولادیں جو ہیں، ان کی مائیں کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، ٹھیک ہے، ان سے شادیاں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پھر بچے ان کے وہی امریکہ اور برطانیہ جا کے پڑھتے ہیں، وہاں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ دوبارہ سے. ظاہر بادشاہت ہے نا، تو ان کے بچے نے آ کے جو ہے بادشاہت سنبھالنی ہوتی ہے. وہی سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. جہالت کا ایک دورہ ہے. آپ دیکھیں کہاں تو سعودیہ کا نظام افسوس کے ساتھ وہاں پہ اتنا غیر منطقی اور غیر شرعی طریقہ تھا کہ عورتوں پہ اتنی پابندی تھی کہ وہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، رسول اللہ کے روزے کی جالی کو آپ چوم نہیں سکتے تھے، آپ جنت البقیع میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. جبکہ ہاتھ اٹھانے والی مسلمانوں کی، شیعہ سنی مسلمانوں کی
90% آبادی ہے، تبسل کرنے والے مسلمانوں کی 90% آبادی ہے دنیا کے اندر، لیکن جب وہ حج اور زیارات پہ جاتے ہیں تو ان کو ہاتھ نہیں اٹھانے دیتے، تبسل نہیں کرنے دیتے، ڈنڈے مارتے تھے ان کو، ٹھیک ہے، جیلوں میں بند کرتے تھے ان کو. کہاں تو اتنی سختی تھی، اور کہاں جناب اب کنسرٹ ہو رہے ہیں مکہ مدینہ کے آس پاس ہی کنسرٹ ہو رہے ہیں، دنیا بھر کی فحاشہ گانے والی گلوکارائیں اور جب رقاصاؤں کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا ہو گیا بھائی، یا آپ ادھر ہو یا بالکل گھر چلے گئے. یہ کون سا دین پہ عمل کرتے ہو آپ؟ کون سا دین ہے یہ؟ رسول اللہ کا دین تو نہیں، اصحاب کا دین تو نہیں، اہل بیت کا دین تو نہیں. لیکن ایران میں جب انقلاب آیا، ایران میں آپ دیکھو، یعنی آپ ایران کے انقلاب میں آپ دیکھیں کہ خواتین یعنی ایسے لباس پہنتی تھیں کہ جو یورپ میں بھی نہیں ایسے پہنے جاتے. نائٹ کلبز وہاں ہوتے تھے، شراب کھلے عام پی جاتی تھی. امام خمینی نے انقلاب برپا کیا، واقعی انقلاب ہے، اسلامی نظام آئے. وہی خواتین جو اسکرٹ پہنا کرتی تھیں وہ حجاب میں آ گئی. یہ واقعی ایک عظیم انقلاب ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے اس انقلاب کو اسٹڈی نہیں کیا. میں بس یعنی اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ امت مسلمہ کو ایران کے اسلامی انقلاب کو اسٹڈی کرنا چاہیے بغیر تعصب کے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک آزاد انسان کی حیثیت سے، کہ امام خمینی نے اس ماحول میں جب دنیا دو حصوں میں تقسیم تھی، ٹھیک ہے، سوویت یونین اور سرمایہ دارانہ نظام امریکہ کے درمیان، اس میں امام خمینی نے لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ لگا کر صرف اسلام، دین اور معنویت کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر اس انقلاب کو قائم کیا. اور اس کی برکات یہ تھی کہ دنیا بھر کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہم دنیا کے اندر واقعی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اللہ پہ توکل کر کے قومیں آزاد ہو سکتی ہیں، قومیں ایک نیا ورژن بھی لے کر آ سکتی ہیں. یعنی ضروری نہیں کہ امریکن ورژن ہو یا سوویت یونین کا ورژن ہو. تو یہ اس انقلاب کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے. امام خمینی کی شخصیت کو اسٹڈی کرنا ضروری ہے، ان کے افکار کو پڑھیں، انقلاب سے پہلے کے افکار، انقلاب کے دوران کے افکار، اور ان کی سیرت اور ان کی تاریخ، اور انقلاب کے بعد جب تک وہ زندہ رہے، میں کہتا ہوں واقعی نئی نوجوان نسل کو وہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے بعد جب رہبر کا انتخاب ہوتا ہے شہید آیت اللہ خامنہئی کا، واقعاً اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ رہبر کی شخصیت کیا تھی، ان کے افکار کیا تھے. اب تک تعصب کی اور اینک اتنی چڑھائی ہوئی ہے ہمارے مسلمانوں کی آنکھوں کے اوپر کہ ہم آزاد ہو کے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، ٹھیک ہے. تشیع کے خلاف بھی افسوس کے ساتھ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، شیعہ مذہب کے خلاف، یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ پتہ نہیں قبروں کو پوجتے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرتے ہیں، عزاداری میں یہ کرتے ہیں، عزاداری میں وہ کرتے ہیں. یعنی اتنا منفور بنا دیا گیا کہ ایک عام سنی مسلمان شیعوں کے نزدیک آنا پسند نہیں کرتا، شیعوں کے بارے میں سوچنا پسند نہیں کرتا، شیعوں کے بارے میں کبھی پازیٹیو سوچ رہی نہیں. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. یہ المیہ اور اسی کا اثر انقلاب اسلامی ایران پر پڑا کہ انقلاب اسلامی ایران کو پیرلل ہی ہیں. شاید انقلاب کے بعد ہی ایران پاکستان کے اندر بھی یہ موومنٹ شروع. پہلے تو کہا جاتا ہے، بزرگان بتاتے ہیں کہ شیعہ سنی بڑے اکٹھے اور ایک ہی خاندان میں، ایک بہو سنی، ایک بہو شیعہ، ٹھیک ہے، ایک بھائی شیعہ، ایک بھائی سنی، ایک چاچو شیعہ، ایک چاچو سنی، آپس میں رہتے تھے اور خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے. اسی کے انقلاب کے اثرات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بالکل یہ مغربی ممالک نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، عرب ممالک کو باقاعدہ ڈائریکشن دی، اسلامی ممالک کو ڈائریکشن دی کہ انقلاب کو اسٹڈی نہ کرنے دو، امام خمینی کو اسٹڈی نہ کرنے دو، ایران کے بارے میں اتنا منفی پروپیگنڈا کرو، اتنا کرو کہ وہ ان کی آواز دب جائے، حق کی آواز جو ہے وہ دب جائے. اور کافی حد تک 47 سال کامیاب ہے. واقعاً سلام ہو آیت اللہ العظمیٰ شہید خامنہئی کے اوپر کہ جن کے خون سے، پاکیزہ خون سے الحمدللہ لوگوں کی عقلوں کے اوپر پڑے پردے اور پروپیگنڈے کی جو دیواریں تھیں، الحمدللہ رہبر کے خون سے وہ گر گئی، ڈھہ گئی. اور لوگوں کو ایسے حقائق سامنے آ گئے کہ یار ہم نے 47 سال ہم کس پروپیگنڈے کا شکار تھے، اور شاید کیسے غفلتوں کے پردے ہمارے اس پہ پڑے ہوئے تھے. گفتگوؤں سے، تحریروں سے شاید 47 سالوں میں جو نہیں کر پائے وہ رہبر نے اپنے خون سے کیا. اور سب سے بڑا اثر رہبر کے خون کا یہ کہ امریکہ رہبر کے خون گرنے کے بعد سپر پاور نہیں رہا. میر شائمر کو لے لیں آپ، جناب آپ کا کیا ہے وہ
ٹکر کارلسن کو لے لیں، ساری دنیا چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ امریکہ اب سپر پاور ہے، ٹھیک ہے، ساری دنیا کا میڈیا پکار کر کہہ رہا ہے، اور یہ رہبر شہید کے خون کی کا اثر ہے، ان کا اخلاص، ان کی صداقت، ان کا خلوص، ان کی معنویت، جس نیت سے، خالصانہ نیت کے ساتھ رہبر نے آگاہانہ شہادت دی ہے اپنی فیملی کے ساتھ، ایکسیڈنٹل نہیں، ہاں ایکسیڈنٹل نہیں، اور نہ کسی جاسوسی کا نتیجہ ہے، وہ رہبر سب جہاں امریکہ بھی جانتا تھا، سارے سیٹلائٹ جانتے تھے رہبر اسی گھر میں رہتے ہیں، اسی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی جاسوس کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا ان کے اوپر حملہ کیا گیا، کسی بھی وقت حملہ کرے، وہ کمپاؤنڈ ہے، رہائش بھی وہیں پہ، آفس بھی وہیں پہ ہے، وہ مسجد بھی وہیں پہ ہے، اس سے باہر تو وہ جاتے نہیں، اور وہ ٹیکسی والے کو، عام ٹیکسی والے کو پتہ ہے یہ بہتر رہبری ہے، یہاں پہ ہر وقت وہ ہوتے ہیں، تو وہ اتنی تو یہ جو شہادت ہے نا رہبر کی، وہ واقعی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی تقلید ہے، ٹھیک ہے، ان کے پرتاؤ ہے، شاگرد تھے اس مکتب کے، امام حسین کے فرزند تھے، اور امام حسین کے مکتب کے مربی جو مبلغ تھے، لہذا رہبر نے امام حسین علیہ السلام کی تقلید میں اور پیروی میں جو قربانی دی ہے، اور واقعاً اس نے امام حسین کی یاد کو زندہ کیا، امام حسین کی فلسفہ شہادت کو دنیا کو سمجھا دیا، لوگوں کو کربلا سمجھا دی کہ کربلا کیا ہے، امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی، اور اس کے اثر کی وجہ سے کیسے اسلام زندہ ہوا۔ آج دنیا نے دیکھ لیا کہ اسلام دوبارہ سے کیسے زندہ ہوا، آج حق دوبارہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا کیسے زندہ ہوا ہے، آج لوگوں کے جو غفلتوں کے پردے تھے کیسے چاک ہوئے، لوگ ایک دم جیسے سو رہے تھے، سوتے سے ایک دم جاگ گئے، بیدار ہو گئے کہ بھئی پتہ چل گیا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے۔ اللہ رہبر کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان کے جوانوں سے، شیعہ سنی سب سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن دشمن جو ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ دشمنی کا بیج، مسالک کے درمیان دشمنی کا بیج، تفرقے کا بیج برطانیہ نے بویا تھا، جنرل ڈائر جیسے، ٹھیک ہے، خبیث جو یہاں پر ہیں، ان لوگوں نے شیعہ سنی اختلافات ایجاد کیے، ٹھیک ہے، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ خاندانوں میں سب شیعہ سنی ایک ساتھ رہا کرتے تھے اور ابھی بھی ہیں، یہ نفرت کا بیج انہوں نے بویا۔ لہٰذا میری گزارش ہے اس وقت بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ، موساد، اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ بالکل اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو رہبر کی شہادت کے بعد یہ شیعہ سنی یونٹی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ چاہیں گے کہ دوبارہ سے شیعہ سنی اختلافات کو ہوا دیا جائے، ایران کے خلاف جو ہے باقاعدہ دوبارہ سے ماحول بنایا جائے، اور شیعہ سنی دوبارہ سے لڑائی جو ہے پاکستان اور دیگر ممالک میں ایجاد کی جائے۔ لہٰذا میری تمام شیعہ سنی جوانوں سے اپیل ہے، بزرگوں سے اپیل ہے، علماء سے اپیل ہے کہ ہمیں دوبارہ سے امریکہ صہیونزم کے ٹریپ میں نہیں آنا چاہیے۔ وہ واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اب پہلے ہم نے شیعوں کا نشانہ بنایا جو امریکہ کے مقابلے پہ اور صہیونزم کے مقابلے پر آئے، اب اگر سنی کوئی ایکسس جو ہے ہمارے مقابلے پر آئے گا ہم اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ منسٹر آف وار جو ہے اس نے یہ بات کی تھی، اور صہیونی بھی یہ بات کی ابھی جو ترکی کے ساتھ ان کا بالکل 2-3 دن پہلے سے جو، تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ ہمارے لوگوں کا ہوشیار ہونا چاہیے، جو ہو گیا، لیکن آئندہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، شیعہ ہوں انہیں سنیوں کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، سنی ہیں انہیں شیعوں کے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، دیوبندی اور بریلویوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ایک افہام و تفہیم کی کیفیت پیدا ہو۔ دیکھو کوئی مشرک ہم جو کہہ دیتے ہیں جناب یہ مسلمان مشرک ہو گیا، یہ فلاں فرقہ مشرک ہو گیا، یہ پتہ نہیں فلاں رافضی ہو گیا، ہمیں ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا چاہیے اور اختلاف کو قبول کرنا چاہیے۔ تمام فقہا کا فتویٰ، اہل سنت کے تمام فقہا کا فتویٰ یہ جو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے، اگرچہ کہ جزوی معاملات میں اختلاف کیا کرے، ٹھیک ہے، تو جو قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا چاہیے، اور جس میں وہ اختلاف کرتا ہے اگر ہم اسے قبول نہیں کرتے تو اس کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے تاکہ انشاءاللہ ہم اپنے آپس میں مل کے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا کام کر سکیں، مسلمانوں کی ترقی کا کام کر سکیں، مسلم ممالک کو طاقتور بنا سکیں، اور امریکہ اور اسرائیل اور ان جیسی صہیونی طاقتیں جو ہیں ان کو
انشاءاللہ ہم ان کے چنگل سے بھی نکل سکیں اور انشاءاللہ انہیں شکست دے سکیں. آج کی اس پوری جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ اگر میں چند جملوں میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ جو رہبر شہید کا خون ہے جس نے تعصب کی اینک جو ہے وہ مسلمانوں کی آنکھوں سے اتار دی اور مسلمان جو ہے وہ ایک لڑی میں پیروئے ہوئے اسلام کی فتح اور اسلام کی جو نصرت ہے اس کے لیے ہمتن اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو دوسری آغا کی بھی گزارش تھی اور ہماری بھی گزارش ہے کہ انقلاب اسلامی ایران اور خاص کر جو اس کی دو بڑی بزرگ شخصیات اس وقت تک دنیا سے جا چکے امام خمینی اور رہبر شہید، ان کی زندگیوں کا ضرور مطالعہ کریں بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی جو پہلے والے لینز ہیں آپ کے فرقے کے، آپ کی خاص سوچ کے، اس کے بغیر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں جیسے آپ باقی مفکرین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.